ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها وليس تحترق. صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور معزز ساتھیوں اور بزرگوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام افضل بشر ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ رحمت دو عالم سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین کا ہے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا ہے۔ یہ سلسلہ در سلسلہ چلا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنے مال، اپنی جان، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کریں۔ ایک طرف حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے، دوسری طرف اولاد کی محبت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات کی خاطر اپنی اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں دینا یہ اعلیٰ اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک طرف حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے، دوسری طرف ہمارا مال ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے مقابلے میں مال کو حضور پر نچھاور کرنا یہ ایمان کا معیار ہے۔ ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ ماں باپ کو حضور پاک علیہ السلام کی مقدس ذات پر نچھاور کرنا یہ ایمان کا اعلیٰ معیار ہے اور ایمان کی تکمیل ہے۔ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نعرہ تھا، اور رہتی دنیا تک آنے والے ہر امتی کا یہی نعرہ ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک علیہ السلام کی ذات پر اپنی جان نچھاور کر دی، اپنا مال لٹا دیا، اپنی اولاد کو ذبح کروا دیا، اپنے آپ کو سولیوں پر چڑھوا دیا، اپنے دو ٹکڑے کروا دیے، لیکن حضور کی ذات پر، اللہ کے دین پر، اللہ کی وحدانیت پر آنچ نہ دی۔ یہی ایمان، یہی یقین، یہی فکر، یہی لگن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کا ہونا چاہیے۔ جب تک یہ فکر نہ ہوگی ہمارا ایمان مکمل نہیں۔
آج دنیا میں حضور پاک علیہ السلام کی بات سے لے کر اب تک کئی نادان کھڑے ہوئے، کئی دشمن حضور پاک علیہ السلام کے کھڑے ہوئے اور اٹھ کر حضور پاک علیہ السلام کے جانثاروں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ ابھی چند دن پہلے ایک یوپی میں اٹھا اور اعلان کر دیا کہ آئلہ محمد تم نہیں کہہ سکتے، ان کے خلاف FIR درج کر دی جائے گی۔ چلیے، انہیں یہ پتا نہیں، انہیں جاننا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم یہ الفاظ بولنے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے جانثاروں کی ہسٹری پڑھ لیتا، ان کی سیرت پڑھ لیتا، ان کی تاریخ پڑھ لیتا، کہ جب نام محمد کا آ جائے، جب معاملہ حضور کا آ جائے، جب آنچ ناموس رسالت پر آ جائے، تو پھر وہ اپنے مال کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے، اپنے جسم پہ ہتھیاروں کے زخم کھا کر کے حضور پاک علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک صحابی رسول کو سولی پہ چلا دیا، کہاں چلا دیا؟ سولی پہ، اور دشمن اسلام سوچے کہ یہ تو جیسا ان کا خیال نہیں سے وہ سوچے کہ جیسا ہمارا خیال ہے ویسا بھی ان کا خیال ہوگا، جس طریقے سے ہمیں جان پیاری ہے ان کو بھی اپنی جان پیاری ہوگی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم تجھے سولی پہ چلا رہے ہیں، اگر ہماری بات مان لے گا، ہم جیسا بولیں گے ویسا کر لے گا، تو تجھے سولی سے بچا لیں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ مجھے سولی سے اتار لو، میری جگہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا دو۔ صحابی رسول مسکرائے اور اس پھانسی کے پھندے کو بوسہ دیا اور یوں کہا، اے نادانو، تم نے ہمارے ایمان کی اتنی قیمت لگائی؟ کہا حضور پاک علیہ السلام کا نام تو دور کی بات، تم ہمیں سولی پہ چلا دو یہی بس نہ کرو، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے تو بھی ہم حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار نہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہماری رگوں میں لہو دوڑتا رہے گا، جب تک ہمارا سر ہمارے تن سے جڑا ہوا ہوگا، ہم اس وقت تک ناموس رسالت کے لیے تن من دھن کے ساتھ بازی لگاتے رہیں گے۔ کیسی قربانیاں دی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بدر کا موقع ہے، گئے تھے مشرکین مکہ کے تجارتی لشکر کو گرفتار کرنے کے لیے تاکہ ان کی مالی طاقت کمزور ہو جائے، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو نکل گیا اور مشرکین مکہ کو معلوم ہوا تو وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چونکہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ سے جنگ کے ارادے سے تھوڑی نہ نکلے تھے، وہ تو اس
تجارتی قافلے کی گرفتاری کے لیے گئے تھے، لیکن راستے میں پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے انہوں نے لشکر کشی کی ہے اور مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، مکمل ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا؟ تین سو 13 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور سامنے 1000 کا لشکر، ایک روایت کے مطابق 900 کا لشکر۔ کہاں 313 اور 1000 کا لشکر سامنے؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ جنگ بدر کا جو سبق ہے یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یقین اللہ کی ذات پر ہو اور اپنی جان اپنا مال حضور پاک علیہ السلام کے اشارے پر نچھاور کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ اکثریت میں اقلیت کو فتح دے دیتا ہے۔ فتح اکثریت پر تھوڑی ہے، اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کے یقین پر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بھانپ لیا۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون سے تم لڑ لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، جب تک ہمارا سر تن سے جڑا ہوا رہے گا، جب تک ہمارے جسم میں خون رینگتا رہے گا، اس وقت تک ہم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کی پیراداری کرتے رہیں گے۔ کیا جان دیا حضور پاک علیہ السلام کے لیے، کیسی کیسی قربانیاں۔ تو یہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری نظروں کے سامنے آج کے مسلمان کا جو نقشہ ہے بس وہی اسلام ہے، کہ آج کا جو نوجوان جس طریقے سے اپنے سروں میں ایک جو پٹا باندھ لیا، ہاتھ میں ایک جھنڈا لے لیا اور ایک دن جمعے کا مسلمان بن گیا، بس یہی مسلمان ہے۔ اس نقشے کو دیکھ کے وہ نادانی میں پڑ گیا، اسے پتا نہیں کہ ہمیں اسلام کی ہسٹری پڑھنا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا دور پڑھنا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی زندگی کے صفحات کو پڑھنا چاہیے، تب اسے یہ جرأت نہ ہوتی کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم تن من دھن کے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم شہید ہو جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، صحابیہ، اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لے کر آئی، یتیم بچہ ہے، آگے پیچھے اور ہے نہیں کوئی، لا کے دونوں ہاتھوں سے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ اس چھوٹے سے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، آپ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بدر میں جا رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے آپ بدر میں جا رہے ہیں، دہشت گردی پھیلانے والوں کے مقابلے کے لیے آپ بدر میں جا رہے ہیں، دنیا میں گندگی پھیلانے والوں کے مقابلے کے لیے آپ بدر میں جا رہے ہیں، انسانیت کی عزت کو تارا کرنے والوں کے مقابلے کے لیے آپ جو بدر میں جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے چھوٹے سے بچے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ کہا یہ چھوٹا سا بچہ کیا کام آئے گا؟ وہ اماں کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس وقت دشمن کی طرف سے آپ کی طرف کوئی تیر آئے تو اس بچے کو سامنے کر دینا، یہ میرا بچہ اس تیر کو اپنے جسم پہ لے کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دشمن کی تلوار آپ کی طرف بڑھے اس بچے کو ڈھال کے طور پر سامنے کر دینا، بچے کے 2 ٹکڑے ہو جانا مجھے گوارا ہے، آپ کی ذات زخمی نہ ہو، مجھے یہ آپ کی ذات زخمی ہو جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ میرے نوجوانوں، حضور پاک علیہ السلام کی ناموس کا معاملہ آ جائے، ہمیں تن من دھن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنت، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت، حضور پاک علیہ السلام کا دین باقی کیسے رہے گا؟ صرف نام لینے سے، صرف یہ کہنے سے کہ ہمارے گاؤں میں مسجد ہے، صرف یہ کہنے سے کہ میرا نام حامد ہے، میرا نام خالد ہے، میرا نام شاکر ہے، میرا نام رفیق ہے، میرے باپ کا نام مسلمان ہے، میری ماں کا نام مسلمان ہے۔ نہیں، میدان میں اترنا پڑے گا۔ جو فکریں حضور پاک علیہ السلام ہمیں دے کر گئے تھے، اس فکروں کو اپنی زندگی کا اور نہ بچھونا بنانا پڑے گا۔ جو حکم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، ان سارے احکامات کو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق مکمل کرنا پڑے گا۔ نماز کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرنا پڑے گا، سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا، جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں روک دیا ان سے رکنا پڑے گا، جن چیزوں کا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے ان کو اپنانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی کا اور نہ بچھونا بنانا پڑے گا۔ سر سے لے کے پاؤں تک حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ تم جتنی سنتوں کو زندہ کرتے جاؤ گے، حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے آتی رہے گی۔